اگر کسی شخص کے اوپر شبہ ہو کہ وہ کسی گندے جنات، نظر بد یا شیاطین یا جن دیو پری مسان حمزات چڑیل کے نرغہ میں آ گیا ہے یا اس کے قبضہ کے اندر یا اس کے جسم کے اندر حلول شدہ ہو چکی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبح و شام 30 دفعہ سورہ یاسین شریف کو اپنے ورد میں رکھے۔ ایسا کرنے سے اگر تو وہ چیز حلول شدہ ہے تو وہ جسم کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، اگر وہ حلول شدہ نہیں ہے تو وہ جسم کو چھوڑ دے گی، ایسے دور بھاگ جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ حملہ آور ہے کہیں دور سے، جیسے کہ کوئی جادوگر جب کوئی عمل کرتا ہے تو چیزوں کو مسلط کر کے بھیج دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب آپ ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا دن حصار میں گزرے گا، اور وہ شخص جو کرنے والا ہوگا وہ دور سے ہی ان چیزوں کو جب بھیجنے کی کوشش کرے گا تو اس میں ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص طویل علالت کا شکار ہے اور یہ عمل نہیں کر سکتا، یا شرعی عذر کی وجہ سے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، یا ایسے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو کہ عمل نہیں کر سکتے، تو ایسی صورتحال میں یہ ہوگا کہ جو ان کے بڑے ہیں، جو گھر میں جو بڑے ہیں، وہ اس عمل کو کریں گے صبح و شام، اور اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بھی چیز ہے وہ آپ کے جسم پر حاوی ہونے سے پہلے ہی آپ کو چھوڑ دے گی۔ اگر حاوی ہو جائے تو پھر بھی آپ نے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر جنات اور شیاطین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی پہچان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی شخص کے اوپر حاوی ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جن ہیں، ہم دیو ہیں، ہم پری ہیں، ہم مسان ہیں، ہم ہمزاد ہیں۔ عام طور پر عاملین کے لیے بھی جو کہ صاحب کشف نہیں ہوتے، جن کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے والی چیز کیا ہے، وہ بھی اس چیز کے اندر پھنس جاتے ہیں اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سامنے جو چیز حاضر ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے، تو ان کے لیے بھی پرکھنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات کی بات کو آپ دلیل یا حجت تو مان نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کافر جنات ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، تو وہ کیوں کسی کی بھلائی چاہیں گے؟ وہ تو آپ کا نقصان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ ہیں نا، جب وہ تشخیص کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بھئی اس کے اوپر چڑیل ہے، یا اس پہ ڈائن ہے، یا اس پہ سایہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی تمام باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس بات کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جنات کے بارے میں عمومی بات یہ ہے کہ جو بد جنات ہوتے ہیں، جو بد جنات ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ ان کو پکڑیں گے، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں بھی ایسی بات آتی ہے کہ تو اللہ کے فضل سے جب کوئی چیز اللہ کی مدد سے ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں وغیرہ، تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا قبیلہ کیا ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، مطلب کچھ باتیں وہ بتا دیتے ہیں جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کو مسلمان کر دیں۔ تو اللہ کی مدد سے جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اوپر بھی جزا و سزا ہے، جیسے کہ میں نے اور ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ پرکھنا کامل کے لیے تو آسان ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن عام حامل کے لیے، یا ایسا جو صاحب کشف نہ ہو، یا حساب کتاب لگانے والے شخص کے لیے بھی اور عام انسان کے لیے بھی یہ پرکھنا بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی گوریا چرن ہے، یہ کوئی دیوی ہے، یہ کوئی مسان ہے، ہمزاد ہے، مطلب کوئی چھڑیل ہے، کوئی جن ہے، کوئی دیو ہے، کوئی موکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ ان تمام چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے علاج معالجے کے عمل کو مکمل نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اپنا علاج معالجہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جادو کی بیماری سے صحت یابی کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا دماغ ان تمام چیزوں سے ہٹائے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اپنا دماغ ان تمام چیزوں میں رکھیں گے، اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات سے ہم کلام ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حضرات میں بھی ہوتے ہیں اور غیر حضرات میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ہندو عملیات کے ذریعہ سے ان کے ساتھ چیزیں جب اٹیچ ہو جاتی ہیں
تو ان کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود سے ان جنات کو حاضر کر کے جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کھیل تماشے کے طور پر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ جنات ان کا جو ہے نا کوئی بڑا نقصان نہیں کر دیتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پھر سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایسے کیسے ہوا تھا, وہ کیسے ہوا تھا, ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا نقصان ہے. اور جب وہ خود سے اجازت دے کہ ان شیاطین کو اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا ان جنات کو, تو پھر وہ جنات جو ہے نا ان کو اتنے الٹے کام اور طریقے سکھاتے ہیں نا کہ وہ جو ہے شروع میں ان کو پیشن گوئیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے انسان وہ شیاطین کا متقد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیاطین کے عقیدے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں, کیونکہ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ جو بہت بڑا دیو یا جن ہے یہ تو ان کی رہنمائی کر رہا ہے,